پارٹیاں جو تنظیمیں اپنے بیسکس کو بھول جاتی ہیں وہ پھر ترقی نہیں کرتی. آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے طارق سعید صاحب. ہمارے بیسکس کیا تھے؟ آج کا دن جو یوم شہادت ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا، یہ ہماری بیسس میں سے ایک ہے کہ وہ نظریات جن کو ذوالفقار علی بھٹو شہید لے کے آگے بڑھے تھے اور جن کا خمیازہ ان کو اس شکل میں بھگتنا پڑا کہ ایک ڈکٹیٹر نے ان کی حکومت ختم کر کے ان کو بذریعہ عدالت ان کو شہید کیا، ان کا قتل کیا گیا. اور آج تاریخ نے اپنے آپ کو درست کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرف سے قتل تھا، نہ کہ واقعی کوئی سزائے موت کسی آئینی اور قانونی بنیاد پہ دی گئی تھی. تو یہ ایک قتل تھا، یہ واضح ہو گیا. ہم ان کے یوم شہادت کے موقع پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کرنے کا اللہ پاک کے حضور ہم دست دعا بلند کرتے ہیں کہ شہدائے ان کو اور بی بی شہید کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائیں. یقیناً وہ شہید ہیں، یقیناً ان کی روحیں ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم بینگ مسلم یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں اور خوراک بھی پاتے ہیں، لگا ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو، شاہنواز بھٹو، یہ شہداء ہیں. اور پیپلز پارٹی کے درجنوں سینکڑوں شہداء ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے نظریات کے لیے اپنی جانیں آفرین کو پیش کی، کوڑے کھائے، سزائیں بھگتی، جیلیں کاٹی. یہ ساری ان بیسکس پہ کھڑے تھے جن کی بنیاد یہ تھی. جب تاسیسی کنونشن ہو رہا تھا لاہور ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں، تو اس وقت جو پارٹی بنائی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے، اس پارٹی کی جو بیسکس تھی، جو بنیادیں تھیں، جو بنیادی دستاویز تھی، ان میں کیا چیزیں طے تھیں؟ ان میں جو ابتدائیہ تھا، ابتدائیہ بالکل آغاز سے جو تاسیسی ایک منشور پیش کیا تھا، اس کا ابتدائیہ یہ تھا کہ آج کے اس عہد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے ایک پارٹی کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس جو آمرانہ سماج کے اندر ایک ایسی پارٹی بنائی جائے، ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جو غیر طبقاتی معاشرہ ہو، جس میں یہ کلاس لیس سوسائٹی جو ہے وہ قائم کی جائے، جس میں امیر جو امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اس تفاوت کو مٹایا جائے اور یہ فرق مٹا کے پورے اس خطے کے اندر، اس ملک کے اندر ایک منصفانہ سماج جو ہے وہ قائم کیا جائے، معاشی برابری کی بنیاد پہ جو مساوات قائم کرتے ہوئے سوشلسٹ معیشت کی بنیاد پہ ایک سماج جو ہے وہ تخلیق کیا جائے. بنیادی سلوگنز کیا تھے؟ اسلام ہمارا دین ہے، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے. آج جمہوریت ہماری سیاست نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں نہیں ہے سیاست. اگر سیاست ہوتی تو پھر یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو آبجیکٹیوز تھے، ان کے جو مقاصد تھے، ان کا جو ایجنڈا تھا، وہ ہمارا ایجنڈا تھا. یہ ہماری لڑائی تھی، لیکن ہم نے نہیں لڑی تو پھر عوامی ایکشن کمیٹی نے لڑی ہے. اب جب عوامی ایکشن کمیٹی لڑ رہی ہے، اگر ہمارے کوئی ورکرز اس احتجاج میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں تو ان پہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ایکشن کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو فارغ کیا جاتا ہے، ان کو عہدوں سے فارغ کیا جاتا ہے. سردار ببر اس کی مثال ہے. اور پھر ایسے نوٹیفیکیشنز کیے جاتے ہیں پارٹی کی اداروں کی طرف سے، مجھے نام نہیں لینا چاہیے لیکن کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھے، سب نے دیکھے کہ جو جائے گا ایکشن کمیٹی کے جلوس میں جائے گا تو وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا. یہ ظلم ہے، یہ اپنے پاؤں کے پہ کلاڑی مارنے کے مترادف ہے، یہ اپنی بنیادوں کو اکھاڑنے کے مترادف ہے، یہ اپنے لیے خود قبریں کھودنے کے مترادف ہے. پیپلز پارٹی کی یہ بنیادیں نہیں تھی. پیپلز پارٹی کبھی بھی ایک طرف عوام ہے، ایک طرف حکمران طبقہ ہے، پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ بنیاد تھی پیپلز پارٹی. عوام کو کبھی پیپلز پارٹی نے نہیں چھوڑا، نہ چھوڑنے کی کبھی بات کی. آج بھی میں دعوے سے یہ کہتا ہوں، کچھ دوست کہتے ہیں جی یہ کریں وہ کریں. آج لحاظداریاں زیادہ چل رہی ہیں، آج جو ہے نا تعلقات زیادہ چل رہے ہیں. آج سچ نہیں ہے کہیں بھی. میں فیصل راٹھور صاحب سے کو آج بھی مخاطب ہو کے یہ کہتا ہوں کہ وہ صرف مجھے وہ الزام لکھ کے بتا دیں، سوشل میڈیا پہ پوزیشن رکھیں کہ ببرک پہ کیا الزام لگایا گیا، اس کو فارغ کیا گیا. صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو نوٹس جاری کریں. آج بھی نوٹس جاری کریں. وہ الزام اگر ان کے اتنی ضرورت مندی ہے، وہ اتنے اچھے ہمارے پارٹی کے ورکر ہیں اور بہت بڑے لیڈر ہیں، تو وہ بنیادیں وہ مجھے بتائیں، وہ سوالات بتائیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ الزامات بتائیں جن کی بنیاد پہ اس کو فارغ کیا گیا. کوئی نہیں بتا سکتا، ضرورت ہی نہیں ہے. ورنہ سیاست ختم ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی کی کہ آپ کہیں کہ جی وہ عوام کے جلسے میں گیا تھا اس لیے ہم نے فارغ کیا. یہ نہیں ہوتا. ان چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. میں آج مطالبہ کرتا ہوں بلاول بھٹو چیئرمین صاحب سے بھی، آصف زرداری صاحب سے بھی، اور جو ہمارے ذمہ داران ہیں یہاں لطیف اکبر صاحب سے بھی اور حسین صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو ریویو کیا جائے، سردار ببر کو بھی واپس آن بورڈ کیا جائے، اور جو تنظیمی کمیٹیاں بنائی گئی یہ بھی ایک ایسی خانہ پوری کی گئی ہے
یہ کوئی کمیٹیاں نہیں، میں ان کو نہیں مانتا، نہیں یہ آئینی کمیٹیاں ہیں بھی نہیں ہیں. آئین کیا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ کنونشن کرائیں، آئین کہتا ہے کنونشن کرائیں، تو آپ ڈسٹرکٹ کے اندر کنونشن کرائیں نا. ایک دفعہ میری اس 20 سالہ یہ جو سلسلہ ہے میرا، میں پہلے ایل ایس ایف میں تھا، ہم اس وقت بھی سپورٹ پیپلز پارٹی کرتے تھے، لیکن 20 سال تو مجھے پیپلز پارٹی میں آئے ہوئے ہو گئے. تو ایک دفعہ لطیف اکبر صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو اسٹیک ہولڈرز کی لسٹ باقاعدہ بنائی گئی، حلقہ وائز اسٹیک ہولڈرز کی لسٹ بنائی گئی، اور ہم نے یہ باہر یہ کیا کہتے ہیں اس کو نلوچی، وہ نالے کے سائڈ پہ وہ ایک آپ نے پروگرام کیا تھا، اس میں باقاعدہ پروگرامیں دیے گئے اسٹیک ہولڈرز کو کہ آپ ووٹ کریں، اور کم از کم کچھ نہ کچھ تو تھا. بڑی جمہوریت تھی، اس کا پیٹرن تو تھا کہ ہم نے رائے دی کہ بھائی اس کو پریزیڈنٹ بنائیں. باقی کہیں مجھے نظر نہیں آیا، آج بھی نظر نہیں آتا. اوپر سے لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے، من پسند لوگوں کو بنایا دیا جاتا ہے، جیبیں دیکھے جاتے ہیں، اکاؤنٹ دیکھے جاتے ہیں، کاریں دیکھی جاتی ہیں، گاڑیاں دیکھی جاتی ہیں، کوٹھیاں دیکھی جاتی ہیں. اس طرح سے پیپلز پارٹی نہیں چلتی. یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ نون لیگ تھی، یہ مسلم لیگ تھی، یہ ڈکٹیٹرشپ تھی، یہ جنرل مشرف کا انداز تھا، یہ جنرل ایوب کا انداز تھا. یہ پیپلز پارٹی کا انداز نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی رائے سے، عوام کی مشاورت سے، لوگوں کی رائے لے کے تنظیمیں بنائی ہیں. آج بھی میرا مطالبہ یہ ہے ڈویژن لیول پہ بھی کنونشن ہو، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہو، تحصیل لیول پہ بھی ہو، حلقہ لیول پہ ہو، حتیٰ کہ یو سی وارڈ تک باقاعدہ کنونشن اور اسٹیک ہولڈرز کو اور اپنے ورکرز کو بلا کے ان سے مشورہ مانگو. مہتاب میر کو کس لیول پہ کون سا عہدہ دینا ہے، لوگوں کی رائے سے بنایا جائے. عدنان امان کو رائے سے بنایا جائے، جہانگیر مغل صاحب کو رائے سے بنایا جائے، بادل نقوی صاحب اگر کچھ بننا چاہتے ہیں تو رائے سے بنایا جائے. ایسے نہیں ہوگا کہ اوپر سے لوگوں کو نازل کیا جائے اور لوگ جو ہیں وہ سارے جو کہا کے ہمیشہ مانتے رہیں. یہ ممکن نہیں ہے. آج کے دن کا سبق یہ ہے کہ ہم جمہور کی بات کریں. ذوالفقار علی بھٹو کے نام کسی شاعر نے کہا، وہ ان کے نام میں کرتا ہوں، مجھ سے نہ ہو سکے گی کسی شاہ کی ثنا. میرے قصیدے وقف ہیں جمہور کے لیے، اور قطر گاؤں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاہ کے قافلے جن کی راہ طلب میں ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. ہم تو مصلحت یا جدوجہد کے مقابلے میں ہمیشہ جدوجہد سنتے رہے پیپلز پارٹی میں. آج مصلحت ہے، آج مصالحت ہے، آج مفاہمت ہے. یہی تو وہ ڈاکٹرائن ہے جس نے پیپلز پارٹی کو برباد کیا. تھینک یو.